بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الطریقۃ العصریہ کا 9واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ عربی زبان میں استعمال ہونے والے کچھ نئے الفاظ فی، اعلیٰ اور فوق، تحت، یہ الفاظ اور ان کا استعمال پڑھیں گے۔ تو اس سبق میں کچھ نئے الفاظ بھی ابھی آ رہے ہیں، تو اس لیے ان الفاظ کے معنی پہلے ہم دیکھ لیں گے۔ تو یہ الفاظ کے معنی دیے ہوئے ہیں۔ فی، اس کا معنی ہوتا ہے میں یا کسی چیز کے اندر، سطح، چھت، تحت، نیچے، الازہار، پھول، ہرۃ، بلی، فصل، درسگاہ، جیب، جیب، عصفور، چڑیا، سماء، آسمان، حدیقۃ، باغ، المدیر، محتمم صاحب، اعلی، پر یا اوپر، فوق، اوپر، طفل، بچہ، ارض، زمین، مکتب، دفتر۔ یہ نئے الفاظ ہیں، پہلے ان کو آپ سمجھ لیں، یاد کر لیں، پھر یہ اس سبق میں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں تو یہ سبق پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ 9واں سبق ہے، اس میں کچھ نئے الفاظ ہیں۔ ایک لفظ ہے فی، تو عربی زبان میں اس کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے میں یا کے اندر۔ تو یہ کیسے استعمال ہوگا یہ ہم پڑھیں گے ان جملوں کے اندر، اور یہ حروف جارہ میں سے بھی ہے، تو اس لیے اس کو حرف جر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر آتی ہے۔ القلم فی الجیب، قلم جیب میں ہے، تو اس میں فی یہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے میں، جیب میں ہے، اور یہ فی حرف جر ہے، تو الجیب اس کے بعد جو اسم ہوگا اس میں آخر میں زیر آئے گی، جیبی۔ این القلم، کوئی اگر سوال کرتا ہے کہ قلم کہاں ہے تو جواب ہوگا القلم فی الجیبی، قلم جیب میں ہے۔ محمود فی الغرفۃ، محمود کمرے میں ہے، تو کمرے کے اندر ہونا یا کمرے میں ہونا، اس کے لیے فی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس میں فی حرف جر ہے تو فی الغرفۃ آخر میں زیر آئے گی۔ این محمود، محمود کہاں ہے، جواب ہوگا محمود فی الغرفۃ، محمود کمرے میں ہے یا محمود کمرے کے اندر ہے۔ پھر یہ سوال ہے ماذا فی الجیب، جیب میں کیا ہے، تو کسی چیز کے بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے کہ کیا چیز، تو ماذا استعمال کرتے ہیں۔ ماذا فی الجیب، جیب میں کیا چیز ہے، تو جواب ہے القلم فی الجیب، جیب میں قلم ہے، تو جیب میں ہے تو میں کے لیے فی استعمال ہو رہا ہے۔ من فی الغرفۃ، کمرے میں کون ہے، تو اگر بے جان چیز کا سوال کیا جائے جیب میں کیا چیز ہے تو وہ چیز بے جان ہے تو ما استعمال ہوتا ہے، اور کمرے میں کون بندہ ہے تو وہ جاندار ہے، تو اس کے لیے من استعمال ہو رہا ہے۔ محمود فی الغرفۃ، محمود کمرے میں ہے، تو میں کے لیے فی استعمال ہو رہا ہے۔ من فی البیت، گھر میں کون ہے، فاطمہ فی البیت، فاطمہ گھر میں ہے۔ من فی المسجد، مسجد میں کون ہے، خالد فی المسجد، خالد مسجد میں ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی چیز میں یا کسی جگہ کے اندر اس کے لیے فی استعمال ہو رہا ہے، اور یہ حرف جر ہے تو اس کے بعد اسم مجرور ہوگا، بیتی، مسجدی، غرفتی، جیبی وغیرہ۔ دوسرا لفظ ہے اعلیٰ، اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے پر، کسی چیز پر یا اوپر، تو اس کا استعمال کیسے ہوگا، الکتاب علی المکتبی، کتاب میز پر ہے، تو میز ہے یہ ڈیسک جو سامنے ہوتا ہے اس پر کتاب رکھی ہوئی ہے، تو اس کے لیے اعلیٰ استعمال کریں گے۔ اور یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے، حرف جر ہے، تو اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، اس کے آخر میں زیر آتی ہے، علی المکتبی۔ این الکتاب، کوئی سوال کرتا ہے کتاب کہاں ہے تو جواب ہوگا الکتاب علی المکتبی، کتاب ڈیسک پر ہے، میز پر ہے۔ محمود علی السطح، محمود چھت پر ہے یا چھت کے اوپر ہے، تو اس کے لیے اعلیٰ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ حرف جر ہے تو سطحی یہ مجرور ہوگا، اس میں آخر میں زیر آئے گی۔ کوئی سوال کرتا ہے این محمود، محمود کہاں ہے، تو جواب ہوگا محمود علی السطح،
محمود چھت پر ہے، تو چھت کے اوپر ہونے کے لیے اعلیٰ استعمال ہو رہا ہے۔ ماذا علی الکتابی، کتاب پر کیا چیز ہے، تو وہ بے جان چیز ہے کوئی بھی، تو ماذا اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ القلم علی الکتابی، کتاب پر قلم رکھا ہوا ہے، تو قلم کتاب پر ہے تو اعلیٰ استعمال ہو رہا ہے۔ من علی السطح، چھت پر کون ہے، کوئی انسان ہے، کوئی بندہ ہے، وہ جاندار ہے تو اس کے لیے من استعمال ہو رہا ہے۔ محمود علی السطح، محمود چھت پر ہے۔ ماذا علی الشجرۃ، درخت پر کیا چیز ہے۔ العصفور علی الشجرۃ، چڑیا درخت پر ہے، تو چڑیا اگرچہ جاندار ہے لیکن یہ ان چیزوں میں سے ہے جس میں عقل نہیں ہوتی، یعنی غیر ذوی العقول جیسے کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی ما استعمال ہوتا ہے۔ من جو ہوتا ہے یہ انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، فرشتوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے من استعمال ہوتا ہے۔ باقی جو حیوان ہوتے ہیں، پرندے جو دیگر جانور ہوتے ہیں، ان کو بھی غیر ذوی العقول ہونے کی وجہ سے بے جان چیزوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی ما استعمال ہوتا ہے۔ آگے یہ دو لفظ ہیں فوق اوپر، تحت نیچے، تو یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے، تو اوپر کے لیے فوق استعمال ہوتا ہے، نیچے کے لیے تحت استعمال ہوتا ہے۔ کوئی سوال کرتا ہے این السماء، آسمان کہاں ہے، تو جواب ہوگا السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے۔ السقف فوقنا، چھت ہمارے اوپر ہے۔ این السقف، چھت کہاں ہے، تو جواب ہوگا السقف فوقنا، چھت ہمارے اوپر ہے۔ تو اس میں نا ضمیر آ رہی ہے، تو یہ جمع متکلم کے لیے ہے، تو میرا نہیں بولیں گے، ہمارا، ہمارے اوپر یہ آسمان ہے، ہمارے اوپر چھت ہے۔ الارض تحتنا، زمین ہمارے نیچے ہے، تو نیچے کے لیے تحت استعمال ہوتا ہے، اوپر کے لیے فوق۔ کوئی سوال کرتا ہے این الارض، زمین کہاں ہے، تو جواب ہوگا الارض تحتنا، زمین ہمارے نیچے ہے۔ این الطلاسۃ، طلاسہ کہاں ہے، یعنی ڈسٹر جو بورڈ کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کہاں ہے، تو الطلاسۃ تحت السبورۃ، وہ بورڈ کے نیچے ہے۔ سبورہ بورڈ کو کہتے ہیں، تو وہ بورڈ کے نیچے ہے، تو نیچے کے لیے تحت استعمال ہو رہا ہے۔ این الحرۃ، بلی کہاں ہے، الحرۃ تحت الکرسی، بلی کرسی کے نیچے ہے، تو ہرہ بلی کو کہا جاتا ہے اور وہ کرسی کے نیچے ہے، تو تحت اس میں استعمال ہوگا۔ تو اس میں یہ فوق اور تحت یہ مضاف ہوتے ہیں، ان کے بعد جو ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا۔ تو نا ضمیر یہاں پر مضاف الیہ ہے، تو یہ تو مبنی ہے، اس کا تو اعراب تبدیل نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی ایسا اسم آئے گا جیسے السبورہ، الکرسی، تو وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا، اس کے آخر میں زیر ہوگی، تحت السبورتی تحت الکرسی۔ تو اس میں فی کا معنی اور اس کا استعمال یہ بھی آپ اس میں دیکھ لیں اچھی طرح، اعلیٰ کا معنی کیا ہے، اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے، فوق تحت یہ دو لفظ ہیں، ان کا معنی کیا ہے، ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے، یہ ان جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تمرین دی ہوئی ہے، مشق ہے، شروع میں کچھ جملے ہیں کہ ان کا آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے، تو اس میں کچھ اس سبق کے الفاظ اور کچھ اس سے پہلے جتنے اسباق آپ نے پڑھے ہیں ان کے الفاظ اور جملے اس میں وہ دیے گئے ہیں، تاکہ پچھلے سارے اسباق کی آپ کی پریکٹس ہو جائے۔ تو اس میں ایک قسم کا مکالمہ ہے، کوئی کہتا ہے اے خالد، تو اس کے لیے بولا جائے گا یا خالد، تو جواب ہوگا نعم، جی ہاں، نعم، اس کے لیے استعمال ہوگا۔ اور پھر تمہارے والد کہاں ہیں، تو کہاں کے لیے این بولا جاتا ہے، این شروع میں آتا ہے، اور تمہارے والد سامنے چونکہ خالد مذکر ہے تو اس میں کاف ضمیر مخاطب والی مذکر والی استعمال ہوگی۔ این والدک، میرے والد مسجد میں ہیں، اس نے جواب دیا والدی، میرے والد، یا ضمیر واحد متکلم والی استعمال ہوگی۔ مسجد میں ہیں تو میں کے لیے فی استعمال کریں گے، جو اس سبق میں آپ نے پڑھا ہے، والدی فی المسجد۔ تمہارے استاد کہاں ہیں، این استاذک، میرے استاذ درسگاہ میں ہیں،
استاذی میرے استاذ، درسگاہ کو فصل کہتے ہیں، فی الفصلی استاذی فی الفصلی میرے استاذ درسگاہ میں ہیں، تو فی کے بعد جو اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا، فی المسجدی فی الفصلی۔ تمہارا دوست کہاں ہے، این صدیقک، تو دوست بھی مذکر ہے تو صدیقن بغیر تا کے آئے گا، اور سامنے والا جو بندہ ہے خالد وہ بھی مذکر ہے تو کاف ضمیر پر زبر آئے گی، صدیقک۔ جواب ہے میرا دوست گھر میں ہے، تو صدیقی یہ یا ضمیر واحد متکلم والی استعمال ہوگی، فی البیتی گھر میں ہے، فی استعمال ہو رہا ہے، فی البیتی صدیقی فی البیتی۔ محتمم صاحب کہاں ہیں، این المدیر، تو یہ آپ نے پڑھا ہے مدیر کہا جاتا ہے، این المدیر محتمم صاحب دفتر میں ہیں، تو دفتر کو مکتب کہتے ہیں، المدیر فی المکتبی، تو دفتر میں ہیں تو فی استعمال ہوگا، فی المکتبی۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ ان الفاظ کا آپ اردو میں ترجمہ کریں، جملے ہیں، الخطیب علی المنبری، تو اعلیٰ کا آپ نے پڑھا ہے پر یا کے اوپر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، خطیب ممبر پر ہے یا ممبر کے اوپر ہے، والمسلمون فی المسجدی، اور مسلمان مسجد میں ہیں، فی میں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہذہ مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے، الطلاب فی المدرستی، طلباء مدرسہ میں ہیں، فی استعمال ہو رہا ہے، الطفل تحت الشجرتی، لڑکا درخت کے نیچے ہے، تحت آپ نے پڑھا ہے یہ نیچے کے لیے استعمال ہوتا ہے، درخت کے نیچے، تو یہ مضاف ہوگا، شجرتی مضاف الیہ مجرور ہے، والعصفور اور چڑیا علی الشجرتی درخت پر ہے، درخت کے اوپر ہے، الازہار پھول فی الحدیقتی باغ میں ہیں، السماء فوقنا آسمان ہمارے اوپر ہے، والارض اور زمین تحتنا ہمارے نیچے ہے، الحجاج فی مکۃ المکرمتی، حجاج کرام جو حاجی ہیں وہ مکہ مکرمہ میں ہیں، تو فی میں کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو مکہ یہ فی کے بعد مجرور ہونا چاہیے، لیکن یہ غیر منصرف ہے تو اس پر زیر نہیں آتی، زیر کی جگہ پر بھی زبر آ رہی ہے، البتہ مکرمہ اس پر زیر آئے گی، مکۃ المکرمتی، اور اس کی مزید تفصیل غیر منصرف کی وہ نحو میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سبق میں یہ جو نئے الفاظ معنی ہیں یہ سب سے پہلے آپ یاد کریں، اور پھر اس سبق کے اندر فی، علی، فوق، تحت ان الفاظ کے معنی اور استعمال آپ سمجھیں، اور پھر اس کے بعد یہ جو تمرین ہے اس کو آپ یہاں سے ہٹ کر اپنے طور پر پہلے آپ اس کو حل کریں، ان اردو والے جملوں کو عربی میں ترجمہ کریں، عربی والوں کا اردو میں ترجمہ کریں، تو بار بار اس کی آپ پریکٹس کریں گے تو یہ عربی بول چال اور عربی زبان آپ اچھی طرح سیکھ سکیں گے۔